نماز فجر کے فوراً بعد ہم سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اکثر اوقات گھروں میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، اور آج اس کا تعلق میری گفتگو کا رجعت کے ساتھ ہے اور حصار کے ساتھ ہے۔ اور یہ عمل خیر جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ہر بالغ مرد و خواتین کو اس عمل کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں اجازت دے رہا ہوں ابتدا میں، اور اگر آپ عمل کو سمجھتے ہیں اور پوری گفتگو توجہ سے سنتے ہیں جو میں چند منٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، تو انشاءاللہ العزیز سورہ یاسین کے عمل سے آپ کو جو فیوز و برکات حاصل ہوں گے ان کو آپ شمار نہیں کر سکیں گے۔ آپ دنیا کے کسی کونے سے بھی مجھے سن رہے ہیں، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، نیپال سے، انڈیا سے، یورپ سے، ٹھیک ہے جی، کسی بھی ملک سے آپ مجھے سن رہے ہیں اور اردو کو سننے والے سمجھنے والے ہیں آپ، تو میری گفتگو بآسانی طریقے سے آپ تک سمجھ آ جائے گی اگر آپ اردو سمجھتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو جو چیزیں سمجھانے والا ہوں انشاءاللہ العزیز، یہ چیزیں آپ کی زندگی میں عملیات کی دنیا سے ہٹ کے بھی آپ کو جو ہے حفاظت کے متعلق میری گفتگو ہے، تو انشاءاللہ وہ کام آئے گی۔ دیکھیں، حفاظت بہت ضروری ہے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، کسی بھی مذہب میں ہیں، کسی بھی آپ مسلک میں ہیں، یاد رکھیے گا کہ آپ عملیات کی دنیا میں ہیں تو کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں تو اس عمل میں حصار کڑا جو ہوتا ہے وہ لازمی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ سوری، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے افراد کثیر تعداد میں سورہ یاسین کا صبح صبح عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس منزل تک پہنچ چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ منزل کیا ہوتی ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے پاس ابھی پچھلے دنوں میں ہی ایک کیس آیا، تو حالانکہ میں واقعات سنانے کا قائل نہیں ہوں، لیکن یہ چیز میں آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے رکھنے لگا ہوں، کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو میرے پاس وہ آئے اور مجھے آ کے کہنے لگے جی کہ ہمارے بچے کو چیک کرے، کیا معاملہ ہے۔ بہرحال وہ اس میں حاضری تھی، اور پہلے ہی حاضری تھی جنات کی، تو میں نے وہ جنات، انہوں نے کہا جی ہم جنات ہیں، اور میں نے کہا جی بات چیت کریں۔ تو بات چیت شروع ہو گئی، تو پوچھا گیا بھی آپ کے اوپر کیسے جادو، بچے کو پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں اس کے اوپر، تو انہوں نے کہا یہ ہمیں ایک پتلا بنایا گیا اور وہ فلاں جگہ پہ دفن کیا گیا اس طریقے کے ساتھ، یہ وہ ساری باتیں وہاں پہ ہوئی۔ تو کہنے لگے کہ خود ہی انہوں نے کہا، کہتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے اس کے باپ پر بھی حملہ آور ہونے کی بھرپور کوشش کی ہے، یعنی کہ یہ عمل جو ہے اس کے باپ پر کیا گیا تھا۔ تو اصل میں اس کا باپ جو ہے وہ جو ہے سورہ یاسین کا عامل ہے، تو اس وجہ سے اس کے سورہ یاسین کا جو موکل ہے وہ ہمیں اس کے قریب نہیں آنے دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر ہم نے دوبارہ اس کی اولاد کی طرف آئے۔ یہ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، اور اس کو میں اگر بس پورا تسلی سے بیان کروں نا، تو جو بالکل اناڑی لوگ ہوتے ہیں نا، جو انجان لوگ ہوتے ہیں یا سادہ لوگ ہوتے ہیں، آسان لفظوں میں کہہ لیجئے، چرے نارمل روٹین میں عملیات میں نہیں ہوتے وہ، تو وہ میں کہتا ہوں خوف زدہ نہ ہو جائے نا میری گفتگو سے، ڈر نہ جائیں۔ تو میں بڑی محتاط سے جملے تاکہ آپ کو سمجھانے کے لیے اصل میں آپ کو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ سورہ یاسین کا موکل، اب اس سے میں نے پوچھا کہ آپ نے اس کا چلہ کیا ہے، کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے کیا آپ کی ترتیب ہے؟ ان کا جی صبح کے ٹائم میں پڑھتا ہوں حصار لگا کے۔ جب اس نے لفظ حصار بولا نا تو پھر مجھے ساری گیم کی سمجھ آ گئی۔ تو میں نے کہا پھر آپ اپنے بچے کا علاج خود کیوں نہیں کرتے، تو آپ اسی عمل سے علاج کر لیں۔ تو وہ حیران ہو گیا، کہتے ہی میں کیسے کر سکتا ہوں، میں کیا، اب ان کو میں نے صرف طریقہ بتایا، استاد کی ضرورت ہوتی ہے، طریقے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب میں نے طریقہ بتایا تو الحمدللہ ان کا بچہ جو ان سے چند دنوں کے اندر صحت یاب اور کافی حد تک اب بہتر ہے۔ تو وہ مجھے بڑا خوشی کے ساتھ وہ کہنے لگے مجھے پتہ ہی نہیں میرے پاس یہ پاور ہے۔ تو ہم کوئی کمزور لوگ نہیں ہیں یا چھوٹے دل والے لوگ نہیں ہیں، چیزیں چھپاتے نہیں ہیں، بلکہ اگلے کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس قابل کر دیں کہ وہ بار بار ہمیں جو ان سے ہے وہ نہ محسوس نہ کرے کہ اسے کسی کے پاس جانا پڑے، وہ خود اس قابل ہو جائے۔ بہت احتیاط والے جملے میں نے استعمال کر کے یہ آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی عام عمل نہیں ہے سورہ یاسین کا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا جو موکل ہے وہ 11 تلوار کا ہوتا ہے، 21 تلوار کا ہوتا ہے، 41 تلوار کا ہوتا ہے، اور یہ تلواریں اس کے پاس ایویں نہیں ہوتی،
یہ آپ کی بندشیں کاٹتا ہے، آپ کے جادو کاٹتا ہے، آپ کے تعویذ. دیکھیں بندش، جادو، تعویذات یہ معمولی سی باتیں ہیں، سننے میں، کرنے میں، کہنے میں، ریگولر روٹین میں ہمارے ہو چکا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر نا عام روٹین میں یہ لفظ میں تو سن سن کے تھک گیا ہوں. یعنی کہ ہر کال کرنے والا، ہر رابطہ کرنے والا، ہر خانقاہ پہ آنے والا، مطلب اس کی زبان پہ لفظ یہ ہے کہ جی بابا یہ ہم پہ جادو ہو گیا، جی ہم پہ جو ہے تعویذات ہو گیا، جی ہم پہ بندش ہو گئی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر اس کی حقیقت کا ذرہ برابر بھی ہمیں معلوم ہو جائے تو ہمیں ان لفظوں سے خوف آنے لگے. یہ کوئی لفظ معمولی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ عامل آپ کے پاس آپ جاتے ہیں تو عامل کہتا ہے یہ بندش ہو گئی. تو میں رجت جو آپ کو سمجھانے لگا ہوں سورہ یاسین سے نہیں ہوگی. بہت لوگ پڑھے لکھے ماشاءاللہ سمجھدار، آپ قابل لوگ ہیں میرے سے بہت زیادہ، میں آپ سب کا احترام کرتا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں، لیکن بات کو پورا سنا کریں. تھمبنیل پہ لکھی ہوئی لائنوں کے اوپر تبصرے نہ شروع کیا کریں، اندر کی گفتگو کو سمجھنے کی، سننے کی کوشش کیا کریں. وہ بندہ محنت کرتا ہے، اس کی محنت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اب میں نے دیکھا نا ابتدا کے اندر اجازت کیوں دی ہے؟ اس لیے نہیں دی کہ کوئی معاملہ، میں نے اس لیے اجازت دی ہے کہ یہ عمل آپ کر سکتے ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے میں نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ شرط نہیں رکھی کہ آپ پوری ویڈیو دیکھو گے، سبسکرائب کرو گے، لائک کرو گے، پھر آپ کو اجازت ہوگی. نہیں، جس نے سبسکرائب کرنا اس نے کر دینا. دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے بندہ محنت کر رہا ہے یار، چیز سمجھا رہا ہے، ایک چیز کو لے کے چل رہا ہے، اینڈ تک ہمیں پورا اس نے عمل کے بارے میں معلومات دی ہے، آپ کو لگتا ہے تو پھر آپ لائک کر دیں محنت کو. اب مجھے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے تو اس میں تقریباً 4000 سے زیادہ کمنٹس ہیں. لائک کتنے ہیں جی؟ 1000 بھی نہیں ہوں گے. تو یہ بھی غلط ہے کہ 4000 کمنٹ آپ کر رہے ہیں تو 4000 لائک بھی تو آئے نا، ٹھیک ہے. یہ لائک اصل میں ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو یہ آپ حوصلہ افزائی پہلے کریں، پھر آپ کمنٹ کریں. جو سوال پوچھیں گے اس سوال کا جواب دینے میں بھی جو ہے وہ تاثیر ہوتی ہے، مزہ ہوتا ہے. تو رجت اور آثار کے بارے میں نے آپ سے ابتدا میں وعدہ کیا ہے تو اس کے اوپر میں تھوڑی تھوڑی گفتگو کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں رجت آثار پہ پورا بیان کروں گا نا، گفتگو کروں گا، تو پھر تو گھنٹوں میں بات چلے گی نا. ہم نے تو اس کو کلوز کرنا ہے. تو سورہ یاسین کے اوپر ہم نے رہنا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اس بات کو سمجھنا. میں آپ کو اس کی پاور سمجھا رہا ہوں سورہ یاسین کی، اور اس کے پڑھنے کا جو صحیح طریقہ اور صحیح ترتیب ہے وہ سمجھا رہا ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ عام روٹین میں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس عمل کا موکل ہوتا ہے. یعنی کہ جیسے وہ پتہ ہی نہیں تھا اس صاحب کو کہ وہ سورہ یاسین پڑھتا ہے اور اس کا موکل اس کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے. اسی کے بیٹے سے اس کی حاضری جب میں نے کروائی تو اس کا موکل جب سامنے آیا تو اس کو پتہ چل گیا. پھر اس کے موکل کا میں نے بتایا کہ آپ نے اس طرح حاضر کرنا ہے، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو وہ سارا پروسیس میں نے ان کو سمجھایا اور وہ اس کے بعد انہوں نے اس سے کام لیا. تو چند دن کے اندر اندر وہ ختم ہو گئے، ساری طاقتیں، شیطانی طاقتوں کو زیرو کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کس لیول پہ عمل کر رہے ہیں. مثلا ایک بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے جادو ہے گھر میں، ہے حقیقت میں ہے، چلے مان لیتے ہیں، مان لیا جی جادو ہے، تعویذات ہے، بندش ہے. کیا ہے جادو؟ کیسے ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. جادو ہوتا کیا ہے؟ ایک عامل پیسے لے کر آپ کے اوپر تعویذ باندھتا ہے اور آپ کی والدہ کا نام لے کے شیطانی جنات موکلات کو بولتا ہے کہ جائیں جا کے اس پہ کام کریں. ایک چیز یہ ہوتی ہے. دوسرا وہ تعویذات بنا کے دفن کرتا ہے، وہاں سے جنات دفن جو ہے جنم لیتے ہیں. شیطانی جنات وہ بالکل زیرو سائز میں ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کی عمریں بڑھتی رہتی ہیں، پھر وہ عامل بنتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ طاقتور سے طاقتور. اب وہ جو شیطانی جنات اصل میں ایک عامل نے آپ کے پاس بھیجے ہیں، انہوں نے جنات سے بولا نا، شیطانی جنات سے کہ اس کا کام باندھ دیں، اس کی بیٹی کی شادی، اس کے یہ وہ ساری. میں پہلے بھی یہ گفتگو اکثر اوقات جو میرے ریگولر ویورز ہیں سنتے رہتے ہیں، اس کے اوپر میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. تو جو کیونکہ مجھے ریگولر ویورز جو سننے والے ہیں پھر ان کو بورنگ نہ ہونا شروع ہو جائے نا، تو میں جو گفتگو پہلے کی وہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے آپ کے گھر میں یہ شیطانی طاقتیں موجود ہیں. تو آپ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں تو سورہ یاسین کا موکل آپ کے پاس سب سے پہلے 7 تلوار والا آتا ہے یا 11 تلوار والا، آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا. وہ آپ کے گھر کی صفائی کرتا ہے، آپ کے وہ نکالتا ہے تو وہ گھر سے باہر ہے. تو پھر آپ گھر کے باہر جو افراد ہیں وہ کیا ہوگا ان کا، ٹھیک ہے، ان کا کیا ہوگا. تو وہ گھر، اب وہ جن کو 11 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، جن کے اوپر جادو ہے، جن کے گھر میں، ان کی بات کر رہا ہوں میں. بعد میں نہ کہیے گا کہ سورہ یاسین پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، وہ فتوے نے شروع کر دیجیے گا جڑنے. میں عملیات کی بات کر رہا ہوں، عملیات میں جادو کی بات کر رہا ہوں، جادو میں بندش کی بات کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ بندش اور جادو میں شیطانی جنات کی بات کر رہا ہوں، شیطانی جنات گھر میں موجودگی کی بات کر رہا ہوں، موجودگی میں سورہ یاسین کی بات کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب وہ شیطانی طاقتیں جو ان سی ہیں
وہ جب گھر سے نکلتی ہے تو آپ گھر سے جب باہر نکلیں گے، آپ کے بچے اسکول پڑھنے جائیں گے، وہ شیطانی طاقتیں ان کے ساتھ رہیں گی، ٹھیک ہے؟ پھر بچے آپ کے آوارہ گردی، لوفری، نشے بازی، یہ وہ، بیٹے بیٹیاں ہاتھوں سے کنٹرول سے باہر، اور ان کے وجود کے ساتھ وہ اتنا ٹچ مچ ہو جائیں گی، رچ مچ جائیں گی، ان کے ساتھ اتنا وہ دوستی کر لیں گی کہ وہ پھر گھر کے اندر بھی ان کے وجود کے ذریعے داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ عمل تو ایک بندہ کر رہا ہے، اب آہستہ آہستہ وہ اپنی سیکورٹی کی حد تک رہے گا، بچوں کی جو ہے میاں بیوی میں پھر آہستہ آہستہ پھر وہ گھریلو معاملات زندگی کے اندر پھر غصہ شوہر کو بہت زیادہ آنا شروع ہو جائے گا، بیوی کو بہت زیادہ آنا شروع ہو جائے گا، گھریلو زندگی، معاملات زندگی گڑبڑ، بے روزگاری، گھر میں بے برکتی، مطلب کچ کچ شروع ہو جائے گی نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو لوگ اپنی روحانی طاقتوں کی حفاظت نہیں کرتے، جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی عملیات کرتے ہیں، اس کی پاور، اس کی روحانی طاقت کی حفاظت نہیں کرتے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ رجت کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس کو رجوع کہتے ہیں نا۔ اب شیطانی جب سے ہی آپ عمل ختم کیا، اگر آپ نے حصار نہیں لگایا، آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اس کا موکل موجود ہے، وہ شیطانی طاقتیں، وہ کب تک ان کے ساتھ فائٹ کرتا رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ حصار میں تو نہ آپ نے اس کو طاقت بخشی ہے، نہ آپ نے اپنے آپ کو طاقت بخشی ہے، تو اب وہ شیطانی طاقتیں بھی گھر میں موجود، موکل آخر وہ کمزور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آپ کی شیطانی طاقتیں جو ان سی ہیں، وہ مزید غصے میں آ کے جو نقصانات ان کے ہوئے ہیں وہ بھی پورا کریں گے آپ سے، اور گھر کو، مطلب آپ کہیں گے یار ہم تو پڑھتے ہیں سورہ یاسین، تو کیا ہے مطلب ہمیں تو اس کا دیکھیں عملیات کے اندر بندش، جادو، تعویذات، شیطانی جنات، موکلات، دیکھیں کاروبار کیوں بند ہوتے ہیں، میاں بیوی میں کیوں فسادات، لڑائیاں، یہ وہ سارا کچھ، اگر تو واقعی جادو ہے یا کوئی، اگر آپ کو واقعی کوئی ایسے مسائل ہیں تو میں ان کے ساتھ محو گفتگو ہوں۔ اور دوسری بات، یہ میری بات نہ سونے کے پانی سے لکھنے والی ہے، یقین مانیے، اتنی قیمتی بات بولنے جا رہا ہوں۔ میرا یہ عمل جو جادو نہیں، جن کے اوپر جادو نہیں ہے، جن کے اوپر تعویذات نہیں ہے، شیطانی اثرات نہیں ہے، اور وہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اور بغیر حصار کے اگر وہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر حفاظت کے پڑھتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو حفاظت اپنی لگانی چاہیے، سمجھنا چاہیے ان کو، اس قیمتی بات کو آپ ضائع نہ کریں، وہ اپنی پاور ضائع کر رہے ہیں، وہ اپنی طاقت ضائع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ عمل خیر، بہت ساری چیزیں ہیں جی بتانے کے لیے کہ ہر ایک روحانی پاور کے پیچھے 10 شیطانی طاقتیں موجود ہوتی ہیں اس روحانی پاور کو ختم کرنے کے لیے۔ تو آپ اگر سورہ یاسین کو پڑھتے ہیں تو آپ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں، اور جو بھی بہن یا بھائی سورہ یاسین کو جادو کی کاٹ کے لیے یا پھر نارمل روٹین میں، عام روٹین میں، عبادت میں، ثواب میں بھی پڑھتا ہے، تلاوت میں بھی پڑھتا ہے، میں اس بہن یا بھائی سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ ریگولر روٹین سے پڑھتے ہیں، دیکھیں ایک ہوتا ہے تلاوت قرآن، آج آپ نے پہلا سپارہ پڑھا، دوسرا پڑھا، تیسرا پڑھا، ٹھیک ہے، آپ کو نارمل روٹین میں جب آپ ایک ہی وقت میں ایک ہی سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو اس کے موکل کی حاضری ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کسی بھی عامل سے پوچھ لیں، عامل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ کو کہے گا یار یہ بندے نے بات ٹھیک کی ہے۔ تمام بہنوں کو، بھائیوں کو اس عمل کی اجازت ہے، اور جو صبح اٹھ کے سورہ یاسین پڑھتے ہیں وہ اپنا حصار ضرور لگائے۔ حصار کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، حصار یہ ہوتا ہے مثلا آپ کے گھر میں شیطانی طاقتیں کیسے موجود ہیں، وہ تعویذات کے ذریعے، یا جہاں پہ تعویذ دفن ہے وہاں سے وہ شیطانی جنات جنم لے رہے ہیں، تو اب وہ شیطانی تعویذات کے ذریعے وہاں سے آپ کو شیطانی جو طاقتیں ہیں وہ آپ کو تنگ کر رہی ہیں، آ کے جنم لے رہی ہیں، وہ آپ کو پریشان کر رہی ہیں۔ تو اب یہاں پہ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ شیطانی طاقتوں کو آپ ختم کرنے کے لیے آپ ایک عمل کرتے ہیں، اور ایک آپ عام روٹین میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ شیطانی طاقتیں کدھر جائیں گی؟ وہ آپ کے گھر سے باہر جائیں گی، پھر آپ کے گھر میں داخل ہوں گی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ میرے ایک چیز ذہن میں تھی، شاید تھوڑا سا بچوں نے شور کیا نا، وہ ذہن سے چیز نکل گئی ہے، شاید میں نے اس لیے 2 3 4 دفعہ وہ پچھلے جملوں کو بار بار ریپیٹ کیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ چیز دوبارہ ذہن میں آ جائے، کیونکہ رٹا لگا کے تو نہیں بیٹھے ہوتے نا، تو وہ تو آمد پہ بولنا ہوتا ہے، یا تجربات، مشاہدات، جو واقعات چیزیں ہوتی ہیں، اب وہ ساری چیزیں میرے ذہن سے ایک دفعہ ہٹ گئی ہیں بچوں کی وجہ سے، شور شرابے، کوئی آیا ہوگا گھر میں، تو اس وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ گفتگو بہت پیاری چل رہی تھی لیکن میرے ذہن سے کچھ چیزیں
جو ہے وہ اس وجہ سے نکل گئی، میری توجہ دوسری طرف چلی گئی تھی۔ تو میں اکثر اوقات لائیو بھی اسی وجہ سے نہیں، میں نے شروع کی تھی لائیو تو اسی وجہ سے میں نے بند کر دی، کیونکہ کمنٹس آتے رہتے ہیں تو وہ جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس کی توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سورہ یاسین کا عمل آپ نے کیسے کرنا ہے یہ آپ سمجھے۔ اچھا حصار پہ بات چل رہی تھی، سوری، ٹھیک ہے نا، یہ آگے ذہن میں۔ تو اچھا وہ حصار جو ہوتا ہے نا سر، اس کے بارے میں آپ کو میں حضور کی حدیث سناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جب آپ واش روم میں جائیں، بیت الخلاء میں لیٹرین میں جانے کا، وہاں پہ مطلب من الخبث والخبائث کروڑوں جن جننیاں موجود ہوتی ہیں نا، خبیث، تو سرکار نے فرمایا آپ یہ دعا پڑھ کے جائیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو یہ ایک دیوار ہے، یہ حصار ہے ان شیطانی جنات کے درمیان۔ جب آپ حصار لگاتے ہیں نا تو یہ ہوتا ہے کہ روحانی طاقتیں، روحانی موکلات آپ کے ارد گرد ایسی دیواریں کر دیتی ہے، ایسی دیواریں کہ جن سے آپ کو جون سے ہے وہ شیطانی جنات جو آپ کے گھر سے خارج ہوتے ہیں نا، جیسے سورہ یاسین آپ پڑھیں گے تو ساری شیطانی طاقتیں تو آپ کے گھر سے نکل جائیں گی، فوری چار دیواری سے خارج ہو جائیں گی۔ تو جب آپ حصار لگائیں گے تو حصار ان کو نکال دے گا۔ جب حصار نکال دے گا نا تو یہ روحانی دیوار کے باہر کھڑے ہو کے شیطانی جنات موکلات کان لگا کے سنیں گے، لیکن ان کو سنائی کچھ نہیں دے گا۔ پھر وہ دیکھیں گے، پھر ان کو دکھائی کچھ نہیں دے گا۔ ان کو معلومات ہی نہیں ہوگی کہ اس بندے نے پڑھائی کون سی کی ہے، اس کی پڑھائی کا موکل ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا اس میں بڑی باریک سنجیدگی والی اور عملیات کی دنیا میں سلطان لائن بولنے جا رہا ہوں، بادشاہ لائن، ذہن سے نہ اسکپ ہو تو پھر میں بول دیتا ہوں۔ عملیات کی دنیا کے اندر یہ قانون ہے کہ آپ اندر بیٹھ کے پڑھائی کر رہے ہیں اور شیطانی جنات اگر حصار نہیں ہے اور وہ گھر سے باہر موجود ہے تو ان کو پتہ ہے کہ وہ سورہ یاسین کی پڑھائی پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ مجبور ہے، وہ شیطانی طاقتیں، کہ انہوں نے گھر میں داخل ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ ان کو کسی نے بھیجا ہے، آرڈر ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ وہ نہیں جائیں گی تو مار دے گا وہ شیطانی جنات سردار جون سا، ان کو ان کی مجبوری ہے، انہوں نے اندر آنا ہی آنا ہے۔ اب ان کو پتہ چل گیا یہ تو سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، تو اس لیول کی وہ پڑھائی کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس طرح شیطانی جو وہ جنات ہیں ان کو آپ عامل بنا دیں گے۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ عامل بن جاتے ہیں نا شیطانی طاقتیں، شیطانی جنات، وہ اس طرح بنتے ہیں۔ جب آپ حصار لگا کے پڑھیں گے نا تو پھر ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا، تو آپ کی پاور بڑھتی جائے گی، ان کی پاور کم ہوتی جائے گی، الغرض کے وہ حتیٰ کہ زیرو ہوتے جائیں گے، ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے ارد گرد روحانی حصار لگائیں، اور روحانی حصار بہت ضروری ہے۔ آج کی گفتگو میں سورہ یاسین آپ جس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں آپ پڑھیں، لیکن اگر میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا چاہیں گے تو پھر میں آپ کو اس کی اجازت بھی دیتا ہوں، اور دل سے اجازت اس بہن بھائی کو ہے جو ویڈیو کو لائک کرے گا، کیونکہ ویڈیو کا لائک کرنا آپ کا ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور کوشش کیا کریں کہ پوری گفتگو کو سنیں اور محنت کو ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے محنت کی ہے میں نے، اس وجہ سے کہ آپ کو حقیقت سے آشنا کیا جائے۔ میں نے بہت سارے لوگ اس طرح کے دیکھے ہیں کہ جو اس طرح کا عمل ایک وقت میں، یعنی کہ صبح فجر پڑھی آپ نے، سورہ یاسین پڑھی تو وقت ایک ہو گیا نا، آپ کا ٹائمنگ ایک ہوگی، آپ کی روٹین بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ اسی عمل کو پراپر طریقے سے سمجھ کے کر لیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ مائک میں نے تھوڑا سا اس لیے قریب کیا تھا کہ شور تھا، تو اب میں اس کو لگا دیتا ہوں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے اتنی دیر سنا، سمجھنے کی کوشش کی۔ تو اب میں آپ کو عمل وہی ہے جو سورہ یاسین کا آپ کرتے ہیں، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو پراپر طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ کوئی شرط و شرائط نہیں ہے زیادہ، انشاءاللہ العزیز میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر پہلے سے کوئی ایک عمل مسلسل کرنے سے، جیسے سورہ بروج کا، سورہ جن کا، سورہ طارق کا، سورہ ابراہیم کا، ٹھیک ہے، جو اس کے بعد فلق ناس کا، یا پھر آپ سورہ یاسین کا کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو اگر رجت ہو چکی ہے، جو میں نے رجت سمجھائی ہے، تلاوت قرآن سے رجت نہیں ہوتی، جو میں نے رجت سمجھائی ہے پیچھے میری اس گفتگو کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، جو 10 منٹ 12 منٹ میں نے مسلسل رجت پہ بات کی ہے نا سر، اس پہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ رجت اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو آپ اس کو خارج کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، نکالنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس عمل میں اگر آپ کامیابی کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے سب سے پہلے
3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں آپ نے سبحان اللہ لکھنا ہے، تاکہ درود شریف کی جو جمعرات اور جمعے کی دعا ہوتی ہے اس میں آپ کو ضرور شامل کیا جائے۔ اور کوئی بھی حاجت ہے آپ کی، شامل ہونا چاہتے ہیں دعا میں، تو آپ 15ویں شریف کی ختم پاک کی محفل ہوتی ہے، درود شریف کی ہوتی ہے، تو آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ جو سے اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے یہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے بنیادی طور پہ تو آپ کا جو جسم ہے وہ پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پلیتی کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ دوسرا، مسلسل جس بندے نے یا جس بہن نے یا جس بھائی نے عمل کو کرنا ہے، اس کی عمر کم از کم 18 یا 16 سال سے زیادہ ہو، 16 سال سے کم از کم زیادہ ہو، 15-16 سال سے اوپر اس کی عمر ہونی چاہیے، کم نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے میں نے بہت سارے کثیر تعداد میں ریگولر روٹین میں وہ وظائف دیے کہ بچوں کو بھی وہ کرنے چاہیے، بڑوں کو بھی، بزرگوں کو، جوانوں کو۔ یہاں پہ تھوڑا سا 15 سال کی عمر سے نیچے کے لوگوں کو میں کہوں گا، میں قرآن پاک کی تلاوت سے ان کو منع نہیں کر رہا، تلاوت بچے کرے، میرے بچے بھی جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سورہ رحمان پڑھتے ہیں، آپ کے بھی بچے کو پڑھنا چاہیے۔ تلاوت سے ثواب ہے، تلاوت سے فیض و برکات ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، تنگدستی غربت ختم ہوتی ہے، اور ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم عمل کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم بہت طاقتور شیطانی طاقتوں کو زیرو کرنے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیول چیک کیا کرے بات کا کہ بات کا لیول کیا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے تو ہر بات پہ کوشش کرتا ہوں میں اب وضاحت کرنے لگ گیا ہوں، کیونکہ نیچے کمنٹس میں آ کے نا بہت سارے یوٹیوب کے مفتی بن جاتے ہیں نا، تو ان سے میں تھوڑا سا کہتا ہوں کہ ان کو بھی تھوڑا سا سمجھاؤں کہ آپ اگر عملیات میں دلچسپی لیتے ہیں تو کچھ سن بھی لیا کریں نا، صرف تھمبنیل کی لائنوں پہ تبصرے نہ شروع کیا کریں، یا پھر اندر کی گفتگو کی ایک لائن سن کے نہیں، پوری جب بات سنیں گے آپ پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اب آپ نے اس عمل کو پراپر طریقے سے اگر کرنا ہے تو کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ کی زندگی سے غربت ختم ہو جائے گی۔ اس عمل کو کرنے والا شہنشاہ ہوتا ہے، شہنشاہ، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھوں میں اللہ پاک سخاوت کی نعمت اس کو نواز دیتا ہے۔ یقین مانیے وہ رزق کاروبار میں اتنی ترقیاں حاصل کرتا ہے کہ وہ خود بھی نہیں سوچ سکتا، اور اللہ اسے اتنا رزق دیتا ہے کہ وہ پورے محلے میں، پورے خاندان میں کہتا ہوں بانٹ بانٹ کے تھک جائے۔ بڑے بڑے جو سخی سخاوت کے لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں، اچھا کچھ لوگ میں نے نا بڑے بڑے امیر ترین دیکھے، تو میں اس سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتا ہے یار ہم تو مطلب جو سا نا نہیں جی، ہم بس وہ نارمل روٹین میں ہوتے ہیں۔ مسلمان بالکل وہ عملیات میں یا تلاوت تک بھی ان کے فیلڈ میں نہیں ہوتی نا، بالکل۔ تو پھر ان کی میں دیکھتا ہوں کہ ان کے گھر میں نا یا ان کی والدہ ہوتی ہے یا والد ہوتا ہے، یا پھر ان کی گھر میں کوئی ایسا فرد ہوتا ہے، یا ان کا والد فوت ہو چکا ہوتا ہے یا والدہ، انہوں نے محنت کی ہوتی ہے اور بڑی غربت میں زندگی گزاری۔ میں بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں، آپ کو یہ چیز سن کے حیرانگی ہوگی، لیکن آپ کو یقین ضرور آئے گا۔ آپ بھی اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لیجیے کہ والدہ تھی جی ہماری، وہ صبح اٹھتی تھی، فجر کی نماز سے پہلے تہجد میں یا فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھا کرتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ پرانی جو خواتین ہوتی تھی نا، بیبیاں یا مرد حضرات، وہ مطلب بزرگ جو دنیا سے چلے گئے یا بزرگ ابھی موجود ہیں، آپ کبھی بھی ان کے پاس بیٹھے، کوئی بھی وہ عمل کریں گے نا، سب سے پہلے وہ درود شریف پڑھیں گے، پڑھ کے پھر درود شریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس کی وجہ یہی ہے، درود شریف اول آخر اثار ہی ہوتا ہے۔ تو وہ میں بڑے بڑے امیر ترین لوگوں کی دلچسپی لی کہ یہ بندے کے پاس اتنا پیسہ، اتنا یہ ساری چیزیں، شہرت، یہ سارے معاملات، ظاہری بات ہے ہم عاملین پھر خانقاہ آستانہ علی ہمدم سرکار سے 25 سال مجھے ڈیوٹی ہو گیا کرتے ہوئے، دیگر معاملات، تو ہزاروں لوگوں سے ذاتی طور پہ ملنا رہتا ہے، تو معاملات چلتے رہتے ہیں، تو پھر وہ تو ہمیں خود ہی بتاتے ہیں جی۔ تو میں جب تحقیق میں باریکی میں جاتا ہوں تو کہتے ہیں جی ہماری جو والدہ تھی نا، جو وہ پڑھا کرتی تھی، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں، بڑی قیمتی بات ہے۔ تو میں نے بڑا مطلب دلچسپی، تو وہ میں دیکھتا تھا کہ وہ روحانی طاقتیں جو آج سے کسی نے آج اس کی 50 سال تو عمر ہو گئی ہے، 40 سال کی اس نواب کی، امیر زادے کی، تو 50 سال پہلے اس کی والدہ نے محنت کی تھی، کوئی 30 سال 20 سال ایک عمل پہ، سورہ یاسین پڑھنے پہ، تو آج اس کو 50 سال بعد اس کی اولاد کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، جبکہ انہوں نے بیچاروں نے غربت میں زندگی گزاری ہے۔ بہت باریک جملہ بولا ہے میں نے، خود انہوں نے بڑی غربت میں، لیکن آنے والی نسل جون سی ہے وہ رئیسی کی زندگی گزار ہے، جبکہ وہ خود بیچارے کچھ بھی نہیں،
ٹھیک ہے نا. تو اب ان کی آنے والی جو نسل ہے ان کے اوپر اب زوال کا وقت آنا شروع ہو گیا، کیونکہ اس کے 40 سال عیاشی کے، پیسے کے، دولت کے، روپے کے، ہر چیز کے گزر چکے. اب وہ جناب میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا جی، میرے اوپر کاروبار نہیں ٹک رہا، میری چیزیں واپس جا رہی ہیں، کیونکہ وہ روحانی طاقتوں کی ایک مدت تھی، ایک ٹائم تھا، ان کو نہ خوراک ملی نہ ان کو چیزیں ملی، وہ واپس جانا شروع ہو گئی. یہ بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ مجھے اس وقت اگر سن رہے ہیں نا تو میری ان چیزوں کو فالو کر رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے میں کتنی باریک جملہ میں نے ایک نچوڑ دیا ہے سر. ہم مجربات اور مشاہدات کی دنیا کے اندر جو گفتگو کرتے ہیں نا آپ لوگوں کے ساتھ، وہ فضول نہیں ہوتی، وہ نچوڑ ہوتا ہے زبانے کا جو آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. تو اب اس کی نسل کے اندر وہ باریک چیز جانا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے نا، غربت، وہ سارا قرض، یہ وہ. تو اب اس کی، کیونکہ اس نے خود محنت اس کو خود بھی کرنی چاہیے تھی نا، لیکن نہیں کی اس نے. اس کو وہ جو طاقتیں تھیں انہوں نے ان کا کاروبار وسیع کیا، ان کے موکلات جو تھے سورہ یاسین کے، انہوں نے اس کی اولاد، کیونکہ اس ماں سے جنم لینے والے بیٹے، اس کے کاروبار میں، اس کی زندگی میں، اس کے معاملات میں کمال انہوں نے پاور دکھائی ان کو، اس کو بڑا. لیکن جب اس نے 30 سال تک ان کو منہ ہی نہیں لگایا ان روحانی طاقتوں کو، تو وہ روحانی طاقتیں کمزور ہو گئی. تو اب اس کے اوپر قرضہ، یہ وہ، اس کی آنے والی نسل زوال پذیر اور یہ وہ. تو پھر آپ کہتے ہیں جی ہم بڑے کروڑ پتی ہوا کرتے تھے، جی اب ہم بڑے روڑ پتی ہیں. تو سر یہی وجہ ہے، آپ کے پیچھے والوں نے جو محنت کی تھی تو آپ سے سنبھالی نہیں گئی. تو سنبھالنا بڑی بات ہوتی ہے. اور میرے زندگی میں پریکٹیکلی یہ بہت سارے کثیر تعداد میں واقعات ہیں. تو آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو یہ عمل کی روحانی پاور، روحانی طاقتیں آپ کو بھی فائدہ دیں گی، آپ کی اولاد کو بھی، آپ کی نسلوں کو بھی. تو آپ خود بھی عمل کریں اور اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو بھی لگائیں، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد وہ بھی کرتے رہیں، تاکہ آپ کو اس کا فائدہ، آپ کی اولاد کو اس کا فائدہ، اس طرح نسل در نسل آپ کو اس کا فائدہ. اور یہ سورہ یاسین جس گھر میں ایک دفعہ تلاوت کر دی جائے، یقین مانیے اس گھر میں بڑے سے بڑا دیو، جنات، شیطانی جادوگر ٹیل مار مار کے تھک جائے، اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے آپ نے اپنے پاس پانی رکھنا ہے. پانی رکھنے کے بعد آپ نے ایک روٹین تو آپ نے یہ رکھنی ہے کہ آپ نے مہینے کے بعد یا سوا مہینے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے صدقہ وغیرہ یا خیرات وغیرہ ضرور کرنی ہے. دوسری مطلب گوشت وغیرہ، آسان لفظوں میں بیف کا گوشت آپ زیادہ کوشش کریں، وغیرہ نہیں تو چکن مٹن کر لیں. تو کیونکہ مجھے کمنٹس کافی آتے ہیں جی ہمارے مطلب انڈین کہتے ہیں جی ہمیں ملتا نہیں ہے گائے کا، تو گائے کا نہیں ملتا اور کوئی بیف لے لیں. ٹھیک ہے، اگر وہ بھی نہیں ملتا تو پھر آپ اس کے بعد پھر چکن مٹن کی کوشش کر لیں، لیکن دینا ضرور ہے. آپ نے 1 مہینے بعد آپ نے صدقہ لازمی ہاتھ لگا کے ہڈی والا گوشت آپ نے باہر رکھوا دینا بے زبان جانوروں کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال اب یہاں پہ آپ سمجھ لیں، اب آپ نے صدقہ تو لازمی دینا ہے جی. صدقہ دینے کے بعد جس دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یاد رکھیے گا کہ آپ نے اپنا جسم پاک ہونا چاہیے، جگہ پاک، باوضو ہو کے کرنا چاہیے. ظاہری بات ہے رات کو آپ سوئیں گے تو صبح ہلکی پھلکی نا منہ میں سمیل ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے نماز فجر ادا کی. تو آپ نے اچھی طرح مسواک، برش وغیرہ یہ وہ آپ نے منہ کی سمیل ختم کرنی ہے. ختم کرنے کے بعد آپ کے پاس دو عدد سبز الائچیاں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک سبز الائچی آپ نے حسار لگانے سے پہلے منہ میں رکھنی. منہ میں رکھنے کے بعد آپ نے حسار لگانا ہے. منہ میں سبز الائچی کو، چھوٹی جو سبز الائچی ہوتی ہے، چائے وغیرہ میں ڈال کے نہیں آپ پیتے، تو خوشبو والی جو سی ہوتی ہے، وہ سبز الائچی آپ نے ایک عدد اپنے منہ میں رکھنی ہے اور آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. حسار لگانا ہے. حسار کیسے لگانا ہے یہ سمجھ لیں. کاپی پینسل اگر آپ کے پاس ہے تو آپ لکھ لیں تاکہ محنت ضائع نہ ہو. 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے. 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے 3 مرتبہ ہی آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کے سامنے کی طرف دم کرنا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس میں اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے آپ نے. 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے سامنے کی طرف حسار کرنا ہے. پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اپنی رائٹ سائڈ پہ دم کرنا ہے. پھر آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے بغیر اعوذ باللہ بسم اللہ کے اپنی لیفٹ سائڈ پہ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اپنی پیچھے والی سائڈ پہ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے. سمجھ آ گئی؟ دوبارہ سنیں. 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے پھر آپ نے سامنے والی سائڈ پہ دم کرنا ہے، پھر سجے پاسے، پھر کھبے پاسے، پھر پچھلی سائڈ پہ. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سر پہ، اپنے چہرے پہ اور اپنے وجود پہ
آپ نے آپ کے پاس جو پانی موجود ہے اس پانی پہ آپ نے دم کرنا ہے، اور وہ پانی تھوڑا سا آپ نے سر پہ یا چہرے پہ پورے جسم پہ آپ نے اس کا مساج کرنا ہے، جتنا جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے، اور اس کے کپڑوں کے اوپر ہی اس کے بعد وہ پانی آپ نے تھوڑا سا پی لینا ہے۔ اس طرح آپ کے وجود کے اندر باہر کا آثار لگ جائے گا۔ آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم اول آخر ضرور پڑھنا ہے۔ یہ 15 دفعہ سورہ اخلاص ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ 3 مرتبہ سامنے، 3 دفعہ رائٹ، پھر 3 دفعہ لیفٹ، پھر 3 دفعہ بیک، پھر اس کے بعد پورے دونوں ہاتھوں پہ وہ پانی پہ دم کر کے۔ یہ آثار آپ کو سمجھ آ گیا جی؟ یہ آپ کم از کم دن میں نا جی ہر نماز کے بعد لگایا کریں، اور اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو لگائیں۔ یقین مانیے یہ آثار جو بھی لگائے گا نا اپنے، یہ آثار آپ 5-6 سال کے بچے کو بھی لگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ عادت بنا سکتے ہیں اس کی۔ نہ وہ شرابی بنے گا، نہ زانی بنے گا، نہ سود خور بنے گا، نہ بدکار بنے گا۔ بچے بڑے ہو کے نہ دین اسلام سے ہٹیں گے، ان کی حفاظت کریں گے۔ یہ روحانی موکلات، اس کی موکل جو ہوتا ہے نا سورہ اخلاص کا، وہ اس کی پاور آپ کو نہیں، اب اس کی بیان کروں، سورہ اخلاص پہ بھی کبھی کھل کے بات کریں گے ہم۔ تو اب آپ کے پاس اتنی پاور آ جائے گی کہ آپ کے بچوں کی، آپ کے گھر کی اتنی حفاظت ہوگی کہ ایکسیڈنٹ سے محفوظ، ہر چیز سے محفوظ۔ تو یہ میں ان لوگوں کے لیے عمل بتا رہا ہوں جو کروڑوں روپے کے قرض میں پھنس چکے ہیں، اور اربوں روپے کے نقصان کھا چکے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کے، اور غریب ہو چکے ہیں، یا کوئی ویسے ہی غریب تنگ دستی فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ میں نے عمل ایسے ایسے لوگوں کو روٹین سے کروایا، چند دن کرنے کے بعد جن کا کروڑوں میں کاروبار تھا نا، وہ کہتے ہیں جی آپ الحمدللہ ہمیں جو ان سے شام تک، ہم صبح عمل کرتے ہیں تو شام تک ہمیں کروڑوں میں یعنی کہ پرافٹ ملنا شروع ہو گئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ شام تک آپ کو ہزاروں کی طلب ہے، لاکھوں کی، کروڑوں کی، اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کی زندگی کے اندر رزق اتنا ہوگا کہ آپ انشاءاللہ، جیسے آپ کو لگے دولت کی برسات ہو رہی ہے، رزق کی برسات، حلال رزق میں آپ اتنی شہنشاہی آپ دیکھیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ اپنے آپ، اچھا یہ صرف آثار آپ بچوں کو کروا سکتے ہیں جو میں نے بتایا ہے، عمل نہیں۔ عمل 15 سال سے عمر کے زیادہ کے لوگ، 15-16 سال کی عمر کے زیادہ کے لوگ کریں، اور مرد کر سکتے، عورتیں اجازت ہے۔ اب آپ نے کرنا کہ آثار لگا لیا جی، آثار لگا کے آپ نے سورہ یاسین کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، مکمل سورہ یاسین کو۔ مبین والی سورہ یاسین آپ کو میں انشاءاللہ کبھی دوں گا اس کا عمل، اس میں مبین والا عمل کرنے کی کوشش بھی نہ کیجئے گا، اور بالکل پراپر طریقے سے جب کوئی آپ کو سمجھائے نا تو آپ مبین والا عمل بھی نہ کیجئے گا، کیونکہ مبین والے عمل میں ہر مبین پر 7 موکلات کی حاضری ہوتی ہے، تو یہ عاملین کے ہاں ہوتا ہے، تو آپ ایسا نہ کہیں غلطی نہ کر لیجئے گا، تو پھر بہت زیادہ رجت نقصان میں چلا جاتا ہے بندہ نا۔ تو اس لیے آپ مبین والے عمل پہ نہیں، یہ آپ کو نارمل ہے، آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور اس میں آپ نے جو ان سے وہ آثار لگانا ہے، آثار لگا کے آپ نے 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ جو پوری ویڈیو کی 30-32 منٹ کی جو جان ہے نا، جو میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے 7 ٹائم پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان، درود ابراہیم پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اس کا دم کر دینا چاروں طرف، دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اس طرح وہ، اب اس میں آپ نے کیا ہے، وہ ٹائم زیادہ ہو گیا، ورنہ میں آپ کو اس پہ بھی بتاتا کہ آپ نے اعوذ باللہ کے کیا فائدے ہیں، تو کیا آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اچھا یہ آپ نے پڑھ لیا 7 مرتبہ اعوذ باللہ، پھر 3 مرتبہ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھ کے پھر 7 ٹائم آپ نے اعوذ باللہ پڑھ کے پھر دم کرنا ہے۔ دم کر کے پھر آپ نے حصار جو اول لگایا تھا جس طریقے سے، اسی طریقے سے آخر میں لگانا ہے، سارا سمجھایا میں نے، حصار اسی طریقے سے ہی آخر میں لگانا ہے، اور پانی پہ دم کرنا ہے۔ اصل یہ جان ہے، پانی پہ دم کر کے آپ نے پہلے اپنے سر پہ ڈالنا ہے پانی، جسم پہ، وہ ہاتھوں پہ ڈال کے مساج کرنا ہے، پھر پانی پینا ہے۔ پانی پی کے پھر پورے گھر میں چھینٹے لگانے ہیں۔ 1 دن کا عمل، اور آپ 10 سال سے بھی یہ عمل کر رہے ہوں گے نا سورہ یاسین کا، 10 سال کے اور 1 دن کے عمل میں آپ کو رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں انشاءاللہ کاروبار کھل جائیں گے، رزق میں وسعت، گھر میں سکون، امن، آپ کی ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر آزمائش، ہر پریشانی ایسے ختم ہوتی جائے گی۔ سورہ یاسین کا موکل ایٹومیٹک آپ کی ہر چیز کو ختم، جو بھی ہے، تو وہ نہ آپ کے سامنے آئے گا، نہ آپ کے وجود میں آئے گا، نہ آپ کو تنگ کرے گا، صرف آپ کی سکیورٹی میں، آپ کی حفاظت میں رہے گا، اور حد میں رہے گا انشاءاللہ العزیز، اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ دعا میں یاد رکھے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔